چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو ہے آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، سری کا پہلے پیچھے بیان ہو چکا تھا، اب اس کے بعد کنایا کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ کنایا کے اندر تھوڑا سے پوشیدگی اور کیا رہتی ہے، خفا رہتا ہے، اور جب پوشیدگی اور خفا رہے گا اس کے اندر، تو اس کے اندر نیت کی ضرورت ہوگی۔ جب تک انسان کے سامنے والے کی نیت نہیں آ جائے گی اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگا سکتے، یا جو ہے دلالت حال نہ پائی لی جائے۔ جیسے کہ میاں بیوی جو ہے طلاق کا ذکر کر رہے تھے اور وہاں پر اس نے انتی بائنن بول دیا، تو یہ بائنن کے اگرچہ معنی لغوی معنی جدائیگی کے ہیں، لیکن یہاں مذاکرہ طلاق بولا جا رہا ہے، طلاق کا ذکر چل رہا ہے، تو یہاں پر اب فوراً اس پر طلاقیں پڑ جائے گی۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو بائنونت کے لغوی معنی تو جدائیگی کے ہیں، کیا ہیں؟ جدائیگی کے ہیں، مگر شوہر نے اپنی بیوی کو انتی بائنن کہا تو اس سے فوراً طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ احتمال ہے کہ یہ نکاح سے جدائیگی مراد ہے، یا مثلاً اطاعت خداوندی سے جدائیگی مراد ہے، یا ممکن ہے کہ حسن و جمال میں یکتا ہے۔ اس طرح کے احتمالات اس میں موجود ہیں۔ جب سارے یہ احتمالات موجود ہیں تو جب تک اس کی نیت نہ پالی جائے اس وقت تک حکم نہیں لگائیں گے طلاق کا۔ اور ہاں، الفاظ کنایہ سے جو طلاق پڑتی ہے وہ بائنہ پڑتی ہے۔ کون سی پڑتی ہے؟ بائنہ پڑتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے بہار شریعت وغیرہ میں دیکھیں گے بہت سارے الفاظ دیے ہیں، تو چولہے بہاڑ میں چلی جا، تو پردہ کر لے، تو گھر چلی جا، تو میرے دفع ہو جا، یہ ہو جا۔ تو اس طرح کے الفاظ ہیں جو بولے گا انسان تو اس سے کیا ہوں گے، نیت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اس پہ طلاق نہیں واقع ہوگی۔ اور صریح میں جو ہوتا ہے نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں والکنایۃ وہی مستترہ معنی ہو، کنایا اسے کہتے ہیں جس کا معنی پوشیدہ ہو، جس کی مراد کیا ہو، پوشیدہ ہو۔ والمجاز قبل ان یصیر متعارفا بمنزلۃ الکنایہ، اور مجاز جو ہے یہ متعارف ہونے سے پہلے، مجاز جو ہے متعارف ہونے سے پہلے یہ کنایہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ متعارف ہو گیا مجاز، لوگوں کے درمیان عام و شائع ہو گیا، تو اب وہ کیا ہے، کنایہ نہیں رہا۔ لیکن جب تک مجاز کیا ہے، متعارف نہیں ہوا ہے لوگوں کے درمیان، تو وہ ایسی صورت میں کیا ہے، کنایہ کے درجے میں ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ان لوگوں نے کئی چیزیں ذکر کی ہیں کہ مجاز متعارف کیا ہوتا ہے، مجاز متعارف وہ جو لوگوں کے درمیان معروف اور مشہور ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجاز متعارف اور مشترک بلکہ اس کے کوئی ایک معنی راجع ہو جائیں تو ایسی صورت میں، اور مجاز ما قرینہ اور حقیقت مستعملہ، ظاہر اور نص تمام کے تمام صریح کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اور کہا مشترک قبل التعویل، اسی طرح مجاز غیر متعارف، حقیقت مہجورہ جب کہ اس کا کوئی شخص ارادہ کرے، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ سب کے سب کنایہ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو لکھ لینا بعد میں کہ مجاز متعارف اور مجاز ما قرینہ، مجاز ما قرینہ، حقیقت مستعملہ، ظاہر، نص تمام کے تمام صریح کے درجے میں۔ اور اس کے علاوہ مشترک قبل التعویل، اسی طرح مجاز غیر متعارف، اسی طرح حقیقت مہجورہ، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ سب کے سب کنایہ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں والکنایہ مستترہ معنی ہو، کنایہ وہ جس کا معنی پوشیدہ ہو، اور مجاز قبل ان یصیر متعارفا، اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے کنایہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ متعارف ہو گیا تو اب وہ کنایہ سے نکل گیا۔ کیوں؟ لوجود معنی تردد فی، کیونکہ اس میں تردد اور پوشیدگی کا معنی پائے جانے کی وجہ سے۔
وہ حکم الکنایتی ثبوت الحکم بہا عند وجود نیتی او بدلالت الحال، اور کنایا کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے حکم ثابت ہو جاتا ہے، کنایا کے ذریعے سے، کنایا کا حکم یہ ہے، کنایا کے ذریعے حکم ثابت ہوتا ہے عند وجود نیت کے پائے جانے کے وقت، او بدلالت الحال، یا دلالت حال پائی جائے، کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس سے پتہ چل جائے کہ یہاں اس کے یہ معنی مراد ہے۔ دلالت حال جیسے کہہ رہے ہیں کا مذاکرات الطلاق، جیسے طلاق کا ذکر چل رہا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور اسی درمیان میں اس نے بول دیا انتی باینن، تو یہاں قرینہ موجود ہے اس بات پر کہ یہاں پر اس کا معنی کیا ہے، طلاق ہے، یا نیت پالی جائے سامنے والے کی طرف سے۔ تو کنایا کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذریعے طلاق کا حکم ثابت ہو جاتا ہے اس کے ذریعے نیت کے پائے جانے کے وقت، او بدلالت الحال، یا دلالت حال پائے جانے کے وقت، اذ لا بد له من دلیل، اس لیے کہ جب اس کے اندر پوشیدگی ہے، جب خفا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسی دلیل کا ہونا، یزول بھی تردد، جس کے ذریعے سے تردد اور شک کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ اس کے لیے ایک ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے سے کیا ہو جائے، تردد اور پوشیدگی دور ہو جائے، وَيَتَرَجَّوْ بِهِ بَعْضُ الْوُجُوهِ، اور اس کی بعض جو احتمالات ہیں وہ راجع ہو جائیں۔ بھائی بہت سارے معنی پائے جا رہے تھے، اب نیت پالی گئی، اچھا یہ معنی متعین ہے، تو بعض معنی راجع ہو جائے، جو معنی راجع ہو جائے اسی کے حساب سے حکم و فیصلہ کریں گے۔ اگر انتی باہر سے یہ مراد لیا ہے کہ تو جو ہے اطاعت خداوندی سے جدا ہے، یا تو جو ہے کیا ہے نیک کام سے جدا ہے، یا تو حسن و جمال میں جدا الگ ہے سب سے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن کہہ دیا تو جو ہے مجھ سے جدا ہے کس اعتبار سے، تو نکاح سے جدا کی مراد لے لی ان نے، تو اب طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے ایک ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے سے تردد دور ہو جائے، شک و دبا دور ہو جائے، وَيَتَرَجَّوْ بِهِ بَعْضُ الْوُجُوهِ، اور اس دلیل کے ذریعے سے اس کے جو چند احتمالات ہیں ان میں سے کوئی ایک معنی راجع ہو جائے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ لَفْظُ الْبَيْنُونَةِ وَالتَّحْرِيمِ كِنَایَةٌ فِي بَابِ الطلاق لِمَعْنَى التَّرَدُّدِ وَاسْتِتَارِ الْمُرَاد، کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ مراد کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے لفظ بینونت اور لفظ تحریم کا نام یہ کنایہ رکھا گیا باب طلاق میں۔ کیا رکھا گیا؟ لفظ تحریم اور لفظ بینونت کا نام کیا رکھا گیا؟ کنایہ رکھا گیا، کس میں؟ باب طلاق میں۔ تو طلاق کے باب میں طلاق کے جو ہے استعمال میں، طلاق کے استعمال میں کیا کہا گیا ان کو؟ لفظ بینونت سے جو طلاق کہا گیا یہ کنایہ ہے، لفظ تحریم ہے یہ کنایہ ہے، لہذا کسی نے اپنی بیوی کو بول دیا انتی حرامن یا انتی بائنن، تو یہ کنایہ ہوں گے باب طلاق میں، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ یہاں ابھی طلاق نہیں پڑے گی جب تک اس کی یہ نیت نہ پالی جائے۔ لہذا اس کے کئی معنی ہیں، انتی بائنن کے کئی معنی ہوں گے کہ تو نکاح سے جدا ہے، تو یا اطاعت خداوندی سے جدا ہے، یا تو گھر والوں سے جدا ہے، یا تو حسن و جمال میں جدا ہے سب سے، تو کئی ایک معنی پائے جا رہے تھے۔ لہذا جب تک کوئی معنی کی تعین نہ کر دے گا سامنے والا نیت کے ذریعے، اس وقت تک حکم اس پر۔ اسی طرح انتی حرام کا تو حرام ہے، اب حرام کے معنی لغوی کیا ہیں؟ حرام کرنے اور منع کرنے کے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ لیکن اب شوہر اپنی بیوی کو انتی حرام کا ہے، تو اس میں یہ احتمال ہے تو گناہوں سے جدا ہے، حرام ہے، ممنوع عن المعاصی، یا ممنوع عن الخیرات، تو خیرات سے رکنے والی ہے، یا تو خروج سے رکنے والی ہے۔ اس طرح سے کئی احتمالات ہیں، لہذا اس شوہر نے جب ان کے ذریعے جو ہے طلاق کی نیت کر لی تو اب طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ چونکہ باب طلاق میں یہ کنایہ ہے، تو ان کے ذریعے کنایہ کے ذریعے جو الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے وہ کون سی ہوگی؟ طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں سمیہ لفظ التحریم بینونات، لفظ بینونہ لفظ تحریم کا نام جو ہے کنایہ رکھا گیا باب طلاق میں، لمانت تردد و استتار المراد، کیونکہ ان میں جو ہے تردد اور مراد کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، تردد کے معنی کی پائے جانے کی وجہ سے اور مراد کے۔ اب یہاں پر ایک کہنے والا کہہ رہا ہے باب طلاق میں ان کو کنایہ رکھا گیا، تو گویا کہ یہ طلاق لفظ سری سے آپ بول رہے ہیں، سری اگر کوئی لفظ بولے طلاق تو اصل طلاق رجی پڑتی ہے، اور باب طلاق میں اس کو مان رہے ہیں آپ، تو اس سے بھی کون سی پڑھنی چاہیے؟ سری پڑھنی چاہیے۔ تو حالانکہ آپ اس کے ذریعے کہتے ہیں طلاق بائنہ پڑے گی، ہم کہتے ہیں کہ اسے ہم طلاق سے وہ نہیں قرار دیتے کنایہ، لفظ سری سے طلاق سے کنایہ قرار نہیں دیتے، بلکہ یہ کنایہ کس سے ہے؟ اس کے اندر کنایہ کا معنی جو ہے یہ سری طلاق سے کنایہ ہم قرار ہی نہیں دیتے، جب سری طلاق سے کنایہ قرار نہیں دیتے تو طلاق رجعی نہیں پڑے گی۔
کہہ رہے ہیں کہ وہ لا انہو یعمل عمل الطلاق، ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ طلاق کا عمل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ باب طلاق میں تو ہے یہ، لیکن باب طلاق میں ہونے سے صریح طلاق کا جو عمل نہیں کرتا، یہ صریح طلاق کا عمل کرتا تو طلاق رجعی پڑتی۔ عمل کون سا کرتا ہے؟ کنایہ والا کرتا ہے، کنایہ میں جو ہے بائنہ والا عمل کرتا ہے۔ گویا کہ کہیں گے یہ جو الفاظ ہیں تو باب طلاق میں، لیکن باب طلاق میں ایک کنایہ والے ہیں، اور کنایہ والے ہیں بائنہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو بائنہ سے جو تعلق رکھیں گے تو طلاق بائنہ پڑے گی۔ لا انہو یعمل عمل الطلاق، نہ یہ ایسا کہ اس کے ذریعے سے یہ عمل طلاق والا عمل کرتا ہے، مزید یہ ان کے اندر شدت کے معنی پائے جاتے ہیں، بینونت تحریم شدت کے معنی ہے، اور شدت کے معنی پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ بائنہ پڑے، رجی میں شدت کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ لا انہو یعمل عمل الطلاق، ایسا نہیں ہے کہ یہ طلاق جیسا عمل کرتا ہے۔ کیا اس کا جواب نکلا؟ اعتراض ہی ہو رہا تھا کہ طلاق میں ہے تو طلاق سے رجی پڑنا چاہیے صریح سے، تو ہم نے کہا کہ باب طلاق میں تو شامل ہیں، لیکن صریح سے یہ کنایہ نہیں ہے، صریح سے کنایہ ہوتے تو طلاق رجعی پڑتی، نہ ایسا ہی کہ یہ طلاق جیسا عمل کرتا ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ حُكْمُ الْكِنَایَاتِ فِي حَقِّ عَدْمِ وِلَایَتِ الرَّجْعِ، اور اسی سے ذریعے سے جب چونکہ یہ ان کے الفاظ جو ہیں یہ پوشیدگی ہوتی ہے کنایہ کے معنی میں، اور یہ بائنہ کے تعلق رکھتے ہیں، تو اس سے جو ہے کنایات کا حکم متفرع ہوگا، نکلے گا کیا؟ استحقاق کی ولایت، یعنی لوٹانے کی ولایت نہ ہونے کے حق میں۔ کیا ہوگا؟ لوٹانے کی ولایت، لوٹانے کی قدرت نہ ہونے کے حق میں۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نے یہ بول دیا اپنی بیوی کو تو لوٹانے کا حق اسے نہیں ہوگا، جیسے کہ رجی میں ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس سے جو ہے کنایات کا حکم متفرع ہوگا فی حق عدمی ولایت رجتی، رجعت نہ کرنے کے، رجعت کی ولایت کے نہ ہونے کے حق میں۔ وَلِ وُجُودِ معنی تردد فی الکنایت، اور کنایہ میں جو ہے تردد کے معنی پائے جاتے ہیں، پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں اس کے اندر، اس میں جو ہے لا یقام بہا العقوبات، اس کے ذریعے سے حد جاری نہیں کی جائے گی، چونکہ اس کے اندر جو ہے پوشیدگی کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو جب سامنے والا ان الفاظ کو بول کر کے کہتا ہے اس پر حد جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ صریح لفظ نہ بولے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ تندرع بالشبہات، کیونکہ حدود جو ہے شبہات سے جو ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اگر کوئی بھی شبہ پیدا ہو گیا تو حد جاری نہیں کر سکتے۔ تو یہاں جب ان نے ایسے الفاظ بولے ہیں جن کے اندر پوشیدگی کے معنی پائے جا رہے ہیں، کوئی مراد ابھی واضح نہیں ہو رہی پورے طور پر، تو اس پر حد جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ صریح لفظ نہ بولے۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ وَلِ وُجُودِ معنی تردد فی الکنایت، اور کنایہ میں تردد اور پوشیدگی کے معنی پائے جانے کی وجہ سے لا یقام بہا العقوبات، ان کے ذریعے سے سزائیں جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ کون سا نہ بول دے، صریح نہ بول دے، اپنی نیت ظاہر نہ کر دے۔ حتیٰ لو اقر علی نفسی فی باب الزنا والسرقہ، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے جان پر الفاظ کنایہ کے ذریعے اقرار کیا باب زنا میں، باب سرقہ میں، باب زنا بولے یعنی زنا کے معاملات میں، سرقہ چوری کے معاملات میں، اپنے باب زنا باب سرقہ میں اپنی جان پر کسی چیز کا اقرار کیا اس نے، اور کون سے الفاظ سے؟ کنایہ کے الفاظ سے۔ مثلا اس نے کیا کہا باب زنا میں، جامعت فلانتن، میں نے فلاں سے جمع کیا ہے، یا کیا کہا اس نے؟ یا اس نے کہا وطیتھا فلانتن، میں نے فلاں سے وطی کی ہے، یا اسی طرح اس نے کہا واقعتھا فلانتن، یا میں نے فلاں پر میں واقع ہو گیا۔ یہ اس طرح کے الفاظ کہے، دیکھیں آپ کے حاشم لگے ہوئے ہیں، جامعت فلانتن، میں نے فلاں سے جمع کیا ہے، یا وطیت فلانتن، میں نے فلاں سے وطی کی ہے، یا واقعت ہوا فلانتن، یا میں نے فلاں کے اوپر واقع ہو گیا ہوں۔ تو یہ سارے الفاظ کنایہ ہیں، ان کے ذریعے سے ابھی حد جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ لفظ صریح نہ بولتے زنیت فلانتن۔ کیا بول دے؟ زنیت فلانتن۔ کیونکہ یہاں پر جو ہے نا یہ لفظ جامعت بولا ہے، یہ جامعت اگر ہم بولیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اتفاق کرنے کے۔ کیا ہوتے ہیں؟ موافقت کرنے کے معنی بھی ہے ایک، تو ہو سکتا ہے کہ میں نے فلاں سے اتفاق کیا، جامعت فلانتن، میں نے فلاں سے جمع کیا یعنی اتفاق کیا۔ تو یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے کنایہ کے ذریعے حد جاری نہیں کر سکتے، یا تو یہ بول دے ہاں میری مراد جامع سے یہ مراد ہے، یا زنیت کا لفظ بول دے۔ تو جب اس کے اندر معنی کے اندر کنایہ کے اندر یہ ایک معنی یہ اتفاق کرنے کا معنی ہے تو اس وقت حد جاری نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گیا؟
اسی وجہ سے اگر کسی نے اپنی جان پر اقرار کیا باب زنا میں یا باب سرقہ میں لا یقام علی الحد تو اس پر حد جاری. مثلا سرقہ میں کیا کر دیا اخذت مال فلاں میں نے فلاں کے مال کو لیا. اب مولا کے مال کو لیا ہے پتہ نہیں کیسے لیا ہے, اخذہ لینے کے معنی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور طریقے میں لیے ہو, لیکن اب اس نے جو ہے حد جاری نہیں کر سکتے جب تک یہ نہ کہتے سرقت مال فلاں میں نے فلاں کے مال کو چرایا. کیا ہے تو باب زنا میں اس پر الفاظ کنایہ کے ذریعے حد جاری نہیں کی جا سکتی. لا یقام علی الحد اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی ما لم یذکر اللفظ صریح جب تک کہ وہ صریح لفظ نہ کر دے, جب سے صریح لفظ وہ نہ کر دے. ایک دو لائن رہ گئی. چلے پھر کل والے سے اس کو ملا دیں ہے ٹائم آگے دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.